السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ دری ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ کس نمبر 20۔ ثانیہ پوری جان سے تھرا کر رہ گئی تھی۔ سینڈل کی تلاش میں سرگرداں لہنگے میں الجھ کر وہ منہ کے بل گرنے کو تھی جب دو ہاتھوں نے شانوں سے تھام کر سہارا دیا تھا۔ نگاہ اٹھاتے ہی اس نے سامنے ان عباس کو پایا تو دل نے بے ترتیبی سے دھڑک دھڑک کر قیامت کر دی تھی۔ کون سا خزانہ ڈھونڈا جا رہا ہے؟ بیڈ کے نیچے سجے سبرے چہرے پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتے وہ بڑے پرسکون سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ کسمسا کر تھوڑی پیچھے ہٹی اور بیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک ان کی آمد ہو سکتی ہے۔ سو فطرتاً وہ جتنی بھی پراعتماد سہی مگر دلنافے کے روپ اور اون عباس کے کمرے میں اپنی موجودگی نے اسے حد درجہ نروس کر دیا تھا۔ اون اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا تھا تو ثانیہ کا رہا سہا اعتماد بھی جاتا رہا۔ وہ یوں ہی نروس سی نظریں جھکائے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتی رہی تھی۔ اب یہ مجھ پر برسے گا۔ ریجیکشن؟ ثانیہ نے بہت کچھ سوچا تھا۔ یہ کروں گی، وہ کروں گی، ایسا کہے گا تو یہ جواب دوں گی، منہ توڑ۔ مگر وہ یوں ساتھ آ کر بیٹھا تو گویا ثانیہ کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے چہرہ گھما کر اس کی طرف دیکھا، یوں پلکیں جھکائے انگلی کی انگوٹھی گھماتی۔ ان کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے انگشت شہادت سے اس کے کان کے جھمکے کو ہلکے سے چھوا اور دھیمی آواز میں بولا، تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا کرنے والی تھی شادی کے بعد؟ اوف، اس قدر ٹھنڈا طنز کم از کم ثانیہ کے تو ایسے ہی معلوم ہوا تھا، مگر فی الوقت تو اس کی غربت زبان کو گنگ کیے ہوئے تھی۔ اوپر سے اس کی پراستحقاق انداز، یعنی جو چاہے کر سکنے والا انداز۔ انہوں نے دلچسپی سے دیکھا۔ روایتی سرخ رنگ کے روسی لباس کی ہم رنگ لپسٹک نے اس کے اوپری ہونٹ کے خم کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ زبان نہیں لائیں جہیز میں؟ کیا وہ چھیڑ رہا تھا؟ یا پھر یہ اس کی عزت نفس پر حملہ تھا؟ ثانیہ کے پاس تو سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر یوں ہی اس کی قربت سے نمٹتی تو چھوئی موئی بنی رہتی اور پھر وہ اس کی ہار ہی سمجھتا۔ طویل جنگ کے بعد محبت پر ختم ہوتی تو مسکرا کر اس کی باہوں میں سمٹ جاتی، لیکن جنگ ابھی تک جنگ ہی تھی، اور پھر طویل جنگ کے آخر میں ہارنا ثانیہ نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے بڑے حوصلے سے اتنی دیر میں پہلی بار پلکیں اٹھا کر اون عباس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے قندیلیں روشن تھیں۔ ان آنکھوں کا دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے کسی نابینا کو بینائی عطا کی گئی ہو، اور ابھی وہ ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتے اپنے دل کو سنبھال ہی رہا تھا کہ اس نے خوبصورت خم والے لبوں کو جنبش دی تھی۔ بے فکر ہوں، زبان ہی نہیں عقل بھی ساتھ لائی ہوں اون عباس، اپنے متعلق بہت اچھے فیصلے کروں گی انشاءاللہ۔ ان کا دماغ چکرایا تھا۔ مجھے کتنی دیر اس کا دماغ کھا کر گیا تھا۔ لڑکیاں شادی سے پہلے یوں ہی نخرے دکھاتی رہتی ہیں، مگر شادی کے بعد موم کی گڑیاں بن جاتی ہیں۔ شوہر کی آنکھ کے اشارے پر چلنے والی وہ تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ اس کی سوچ کچھ بھی ہو، مگر اب وہ تمہارے گھر میں تمہارے نام سے آ چکی ہے۔ اس کی قدر کرنا، زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی ہی سے انجوائے کرنا، ورنہ بہت سی خالی جگہ رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ زندگی میں کبھی بھر نہیں سکتے۔ وہ موئز کی پرمغز تقریر کے چیدہ چیدہ نکات تھے جنہوں نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے پر معاون کردار ادا کیا تھا، اور وہ بڑے اچھے موڈ میں خیر سگالی کے جذبات لیے کمرے میں آیا تو پھر قدرتی بات، ثانیہ کو اپنے کمرے میں اپنی عروس کے طور پر باضابطہ پا کر دل بے ترنگ ہی دھڑک اٹھا تھا۔ اس کا روپ قاتلانہ تھا تو خاموش انداز دل ربانہ، مگر اب جب یہ خوبصورت ہونٹ کھلے تو بس نکلا تھا، دل اور جگر زخمی ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے ایک ابرو اچکا کر تیکھے انداز میں اس کا چہرہ گویا جانچا تھا۔ کیا عزائم ہے بھئی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو پتہ نہیں کب سے تیل چپڑے بالوں والی ثانیہ پر مر مٹا تھا۔ بیچارہ، یہ تو کسی راجدھانی کی ملکہ کا حسین روپ تھا۔ ان کی قسمت، مگر ایسی ملکہ جو اپنی رعایا پر سخت خفا تھی۔ وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر ثانیہ کے مقابل آ گیا تھا۔ اس نے سر پر پہنا کلا اتار کر رکھ دیا تھا، مگر شیروانی وہی تھی جو خالہ نے ضد کر کے بطور خاص ثانیہ سے پسند کروائی تھی۔ ثانیہ نے بے اختیار نگاہ چرائی تو اس پر نثار ہوئے جاتی تھی۔ رونا آیا۔ پہلے دل خالی تھا تو جینا مشکل ہوا جاتا تھا، اب جبکہ وہاں اون عباس براجمان ہو چکا تھا تو پھر وقت پڑ گئے تھے۔ اوہو، میرے کمرے میں موجود، ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی لگائے۔ بہانے سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ اون لت لینے والے انداز میں کہتا اس کی مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے لمحہ بھر کو رکا تھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اور اتنا غرور؟
اتنی اکڑ! اف! کیا چاہتا تھا وہ؟ کیا میں اس کے قدموں میں گر کر اپنے لفظوں کی معافی مانگوں یا کسی مظلوم سی عورت کا روپ دھار کر سر تاج پر نثار ہو جاؤں؟ ثانی کو فوراً 2 + 2 کر کے اصل جواب معلوم کرنا تھا اور اس نے کر لیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں جھٹکے، بہتر ہے کہ اسی کو جھٹک دو۔ ثانیہ نے اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کو بس صرف اس سوچ پر سرد ہوتے ہوئے پایا تھا۔ تو پھر آگے کیا مشکل تھی؟ اس نے آرام سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے اور پلٹ گئی تھی، لہنگے کو چٹکیوں سے تھام کر ذرا سا اوپر کیا اور بیڈ کے کنارے کے نیچے سے سینڈل کو پاؤں کی مدد سے باہر گھسیٹا تھا۔ یہ جوتے پہننے کا کون سا وقت ہے؟ انہوں نے اس کی مصروفیات ملاحظہ کرتے تبصرہ کیا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے جا رہی ہوں۔ 3 گھنٹے کا ڈرامہ بھی ختم ہوا اور مووی بھی بن گئی، اب بس۔ وہ اطمینان سے جلدی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی تھی اور انگوٹھیاں اتار کر رکھنے لگی۔ اوف! آنسو امٹ امٹ کر آ رہے تھے جنہیں وہ پتہ نہیں کتنی ہمت سے اندر دھکیلتی۔ وہ بہت انا پرست تھی، محبت میں ذلیل ہونا گوارا نہیں تھا۔ وہ ہنستا اور کہتا، بس یہ تھی تمہاری نفرت، ہار گئی نا اون عباس کی محبت میں، تو وہ مر ہی جاتی۔ اور ادھر اون کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تو خود کش حملے کی تیاری مکمل تھی۔ یعنی میرا شک ٹھیک تھا، دہشت گردی کا جامع منصوبہ۔ اون نے اسے گھور کر دیکھا، وہ اب دوپٹے کی پنیں نکالتے مصروف تھی، جیسے بالکل اکیلی۔ اون موجود نہ ہوتا تو شاید کنگا بھی کر لیتی۔ اون کا دل جن بھر کر خاک ہو گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ کیا کر رہی ہو؟ بات تو کرنے دو مجھے۔ اس بیچارے کی بھی تو پہلے ہی شادی تھی، اپنی طرف سے تو غصے سے ہی تھا، مگر کوئی خاطر میں لائے بھی تو نا۔ میری بات تم نے سن لی نا، اب اس سے آگے کیا کہو گے؟ ثانی نے تحمل سے کہا تو وہ بھگ سے اڑا۔ تم یعنی کہ میری زندگی میں آنے کے بعد اپنے فیصلے خود کرو گی؟ ان کے پیروں تلے تو جیسے کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے تھے۔ وہ پاؤں پٹکتا، بار بار پٹکتا تو بھی جلن کم نہ ہوتی۔ ہاں تو کیا؟ تمہاری نصف بہترین کے آئی ہوں۔ نصف تم ہو اور نصف میں، جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی میرا۔ اگر تم فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہو تو پھر میں کیوں نہیں؟ حد درجہ اطمینان اور سکون کی کیفیت۔ دلہنوں کے سر شاید گولڈن نائٹ سے چکراتے ہوں گے، مگر یہاں تو بیچارہ دولہے کا سر ہی چکرا گیا تھا۔ چڑیاں طوطے سب اڑ گئے ہاتھوں سے۔ کیا دھوکہ پہاڑا سنایا تھا راجکماری ثانیہ نے؟ سب کچھ برابر کا تقسیم کر کے رکھ دیا، دوپٹہ اتار کر اسٹول پر رکھ دیا تھا۔ وہ سارا زیور اتارنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی اور ادھر اون صاحب لائے عمل طے کرنے میں ہی مصروف کھڑے رہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ غصے سے چیخنا چلانا چاہیے؟ ابا کون سا بیرے ہیں، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے۔ زبردستی؟ اچھا، پھر احساس ہوا کہ وہ دولہا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو دل کو تقویت ملی، مگر ساتھ ہی ثانیہ کا سنایا ہوا دھوکہ پہاڑا بھی یاد آ گیا تھا۔ وہ بتا چکی کہ وہ بھی اتنی ہی بااختیار ہے جتنا کہ اون عباس، تو کیا وہ چیخ اور پکار مچا دے گی؟ یا اللہ، اون کا جی چاہا دیوار میں مکہ دے مارے۔ ایسی بدمزہ شادی وہ مر کر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، جیسی جیتے جی ہو گئی تھی۔ ثانی ویسی ہی تھی، انا پسند، غرور اور تنتنے والی۔ شادی جیسے لطیف بندن نے بھی اسے نہ بدلا تھا۔ وہ ٹھنڈا سا ہو کر اوندا منہ بستر پر گر گیا تھا۔ ثانی کا انتظار بیکار تھا، وہ اپنا فیصلہ اپنے سرد انداز میں سنا چکی تھی اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میک اپ صاف کرنے اور بیسن پر جھک کر منہ پر مسلسل پانی کے چھینٹے مارتی، آنسو بہاتی ثانیہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ بلی کو پہلے ہی دن مار دو کے محاورے پر عمل کرنے میں وہ بہت جلدی کر گئی تھی۔ اس نے ان کے رویے کو جانچنے کی زحمت کیے بغیر بہت عجلت میں ہی اپنی انا کو بچانے کی کوشش کر ڈالی تھی، اور اپنا کتنا بڑا نقصان کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ اکثر ہم اسی نقصان پر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں جس کے ذمہ دار حقیقت میں ہم خود ہوتے ہیں، مگر بے وقوفی میں سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آج کی رات ابیہا پر بہت بھاری تھی۔ وہ سلگتا سا لمس اور معیز احمد کے ملبوس سے اڑتی مخصوص خوشبو، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابیہا کے وجود میں ضم ہو گئی، ایسے کہ میں نے تو کا فرق مٹ گیا۔ اسے رونا آئے جا رہا تھا۔ کیا تھا وہ لمس، وہ قربت؟ محض چند لمحے، مگر ان چند لمحوں نے ابیہا پر در حقیقت واضح کر دیا کہ معیز احمد اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا تھا۔ اوف معیز احمد، تمہیں قریب سے دیکھ کر یہ حال ہے تو تمہیں پا کر تو مر ہی نہ جاؤں۔ کاش میری زندگی بھی ثانیہ جیسی ہوتی، اس کی حسرت کا کوئی شمار نہ۔ اون بھائی کتنی محبت سے بیاہ کر لے گئے ہیں انہیں، کاش معیز اور میری زندگی بھی انہی کی طرح گل رنگ ہوتی۔ لالمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں جن کا پورا ہو جانا اور حقیقت زندگی کی بربادی ہوتا ہے۔ خدا سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی کے بجائے بہتری،
وہ کروٹ پر کروٹ بدلتی، مگر نیند تھی کہ آنے کو ہی نہ دے رہی تھی۔ اور ادھر لان میں کھلنے والی ایک کھڑکی میں کھڑا سایہ خود احتسابی کی کیفیت میں کھڑا اندھیرے میں گھور رہا تھا۔ یہ معیز احمد تھا۔ وہ رباب احسن سے شادی کرنا چاہتا تھا، دل اور دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ، مگر ابیحہ مراد وہ راہ کا پتھر، وہ کیسے ہمراہی ہونے کو تھا؟ وہ خود کو کتنی بار لعنت ملامت کر چکا تھا۔ ایسی بھی کیا نیند اور اتنی بھی کیا بے اختیاری! اس کے ہاتھوں میں جیسے ریشمی تھان کی سی ملائمت گھلنے لگی تھی، تو اس نے دونوں ہاتھ کھڑکی کے چوکھٹ پر دے مارے تھے۔ تکلیف کا ایک گہرا احساس، اس کا دھیان ابیحہ مراد سے ہٹا۔ وہ یہی چاہتا تھا، تو کیا اب چاہنے سے وہ خیال سے محو ہوا کرے گی؟ ایک نئے سوال نے اسے ڈنک مارا تھا۔ ماما ٹھیک کہتی ہیں، مجھے جلدی ہی رباب سے شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے اپنی بھٹکی ہوئی سوچوں کو ایک مضبوط سہارا دیا تھا۔ پھر اس نے آسمان پر روشن چاند دیکھا اور کھل کر مسکرا دیا۔ رباب سے آسمان کے وسط میں تنہا روشن چاند، سیاہ بادلوں کے حالے میں جگمگاتا ابیحہ مراد کا چہرہ معیز احمد کے دھیان میں روشن ہونے لگا۔ تو جھنجھلا کر کھڑکی کی سائڈ کھینچ کر شیشہ برابر کرتا وہ اپنے بستر کی طرف پلٹ گیا تھا۔ جب سے ابیحہ مراد اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کی نیندیں ڈسٹرب ہو گئی تھیں۔ آج تو شاید دل بھی۔ وہ تکیے میں منہ گھسیڑے سونے کی کوشش میں تھا۔ وہ اچھی طرح دل ہلکا کرنے کے بعد خود کو بہت کمپوز کرتی باہر آئی تو ڈھٹک سی گئی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کی زحمت کیے بغیر اون عباس اسی شیروانی میں اوندا پڑا تھا۔ ثانیہ کو شک گزرا تھا۔ وہ ذرا سا آگے بڑھی تو شک یقین میں بدل گیا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ گہری نیند میں تھا۔ ثانیہ کو رونا آنے لگا۔ ان کی ناراضی اور غصہ اپنی جگہ، مگر کیا اب مجھے روز انہی خراٹوں کی آواز سن کر سونا پڑے گا؟ ثانیہ کے پاس رونے کا ایک اور جواز موجود تھا۔ بددلی سے لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کرتی وہ اپنی جگہ پر آ کر دراز ہو گئی تھی۔ آج کی رات آنکھوں میں کاٹنے والی تھی۔ وہ تیسرا فرد تھی۔ اس کے رش سے خراٹے لیتے دنیا ماویہ سے بے خبر سوئے اون عباس کو دیکھا اور گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ثانیہ کی کزنز ناشتہ لے کر آ چکی تھیں۔ ثانیہ کی نیند تو ویسے ہی روٹی ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کر ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ 8 بجے ہی سر پر سلیقے سے دوپٹہ اڑے لاؤنج میں جا پہنچی۔ ابا اس کے سلام پر نہال ہی تو ہو گئے تھے۔ عزیز تو پہلے بھی تھے، اب تو لاڈلی بہو بھی بن گئی تھی۔ باقاعدہ امی کو آواز دے کر بلایا۔ وہ کچن میں ان کے لیے بیڈ ٹی بنا رہی تھیں۔ افتاؤں خیزہ آئیں تو اس کے پاس صوفے پر نکری مگر قدرے جھیپی سی بیٹھی ثانی کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ثانیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے انہیں شرمیلا سا سلام کیا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھیں۔ آگے بڑھ کر اسے لپٹا کر پیار کیا۔ ان کے تو وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ولیمے کی دلہن صبح 8 بجے اتنی ریڈی حالت میں لاؤنج میں پائی جا سکتی ہے۔ مگر اب شوہر کے سامنے کیا پوچھتی؟ بیٹا خیر تو ہے، اتنی جلدی اٹھ گئی؟ خود کو ڈپٹا۔ مامی آپ ناشتہ بنا رہی ہیں، میں بنا دوں؟ ثانیہ نے خلوص کی مار مارتے ہوئے امی کو نڈال ہی کر دیا تھا۔ ارے نہیں، ان کی بیڈ ٹی بنا رہی تھی، جو یہ ہمیشہ بیڈ کے بجائے لاؤنج میں آ کر پیتے۔ وہ گڑبڑائیں۔ چھوٹی کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے آتی بھابھی کی آنکھوں کی نیند سامنے کا سین دیکھ کر اڑن چو ہو گئی۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ لازمی ہے، وہ کچن میں گھستے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ وہ ابا کے پاس بیٹھ کر آج کے اخبار کی خبروں پر رائے دینے لگی۔ امی تو بس سسر اور بہو کی سیر حاصل گفتگو ہی سنتی رہیں یا پھر ان کا منہ دیکھے جاتی۔ خدا خدا کر کے ثانیہ کے گھر سے فون آیا۔ ادھر سے ناشتہ آ رہا تھا۔ امی کے تو دل کی مراد بھرائی۔ جاؤ ثانیہ بیٹا، ان کو بھی بلا لاؤ، ابھی سب آ جائیں گے۔ خود تو جانا سکتی تھی، بہانے سے بہو کو ہی اٹھانا چاہا۔ وہ تو ابھی سو رہے ہیں مامی، پلکیں چپکا کر بڑے ادب سے بتایا۔ ابا کی منہ سے پھٹکی، تن سے ہنکار بھرا۔ وہ تو دوسروں کی شادی سے ہو کر آئے تو 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا، یہ تو پھر اس کی اپنی شادی کا مارکا ہے۔ یا اللہ، اب یہ نئی نویلی بہو کے سامنے بیٹے کو جھاڑیں گے۔ امی کو نئی فکر لگ گئی تھی۔ وہ مشکل مسکرائیں، پھر ثانیہ کو اشارہ کیا۔ تم جاؤ، جا کر دیکھو، اٹھ گیا ہوگا۔ ثانیہ فوراً حکم کی تعمیل میں اٹھ گئی تھی۔ اگر سویا پڑا رہا تو ناشتہ نہیں ملے گا، یہ بھی بتا دینا موصوف کو۔ زیادہ دلہا نہ سمجھے خود کو۔ ابا کی للکار ثانیہ نے پیچھے سے بخوبی سنی اور امی کی گھڑکتی ہوئی دھیمی آواز، اوفو، آپ بھی نا، شادی کی پہلی صبح ہے، کچھ تو خیال کریں، بہو کے سامنے تو عزت رکھ لیں بیٹے کی۔ میری بھانجی بھی تو ہے۔ جی خوش کر دیا صبح صبح بزرگوں کی دعائیں لے کر۔ ابا تو فخر کا نیا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ سڑیاں چڑھتی ثانیہ کے ہونٹوں سے ہنسی کا فوارہ پھوٹنے کو تھا۔ جلتے بلتے دل کو قرار آ گیا۔ احتیاط سے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ پرسکون ماحول میں بے پرواہ سو رہا تھا۔ ثانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ کتنا برا ہوگا جب دولہے کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ ثانیہ کو اسے جگانے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر یہ بھی خیال تھا کہ اگر مامی اسے جگانے آ گئیں تو اسے یوں شیروانی میں ملبوس سوئی دیکھ کر اسے جھرجھری سے آئی تھی۔
ایک نظر بے سود پڑے اون کو دیکھا، وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اندر سے لاک دبایا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی بھی آتا دروازہ تبھی ان لاک ہوتا جب اون اندر سے دروازے کی نوب گھماتا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ جی ماموں جان، آپ کا پیغام دے آئی ہوں۔ ادب سے ان کے گوش گزار کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ امی بیچاری کام والیوں سے الجھ رہی تھی، ورنہ شاید ایک بار تو اپنے لاڈلے کی خبر ضرور لیتی۔ ثانیہ کے شہر میں موجود کزنز خالہ کے گھر سے اس کا ناشتہ لے آئی تھی۔ امی اور بھابھی ناشتے کا سامان اور برتن لگانے میں مصروف۔ ایسے میں فقط ابا ہی تھے جو کڑی نظروں سے بار بار گھڑی کی سوئیوں کو 9:30 بجاتے اور پھر 9:45 کی جانب بڑھتے دیکھ رہے تھے۔ وہ ناخلف ابھی تک نہیں اٹھا ہے۔ سارا شہر جاگ گیا۔ وہ اندر ہی اندر تلملا رہے تھے۔ سالیاں کتنی بار دولہا بھائی کی بابت پوچھ چکی تھیں۔ امی نے ایک بار تو بھابھی کو دوڑایا۔ ایک بار ابا سب کے ساتھ ناشتے کے لیے پہنچ جاتے تو پھر کسی کی مجال نہ تھی جو ناشتے کے بیچ اٹھ کر جاتا اور ان کو بلا کر لاتا۔ دروازہ لاک ہے، میں نے تو کافی بجایا، آوازیں بھی دی ہیں، بھابھی نے آ کر بتایا۔ امی کو اطمینان ہوا۔ اچھا، تیار ہو کر آنے لگا ہوگا، تم سب کو ناشتے کی ٹیبل پر ہی بلاؤ۔ مگر کہاں، سب ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ گئے۔ ناشتہ شروع ہوا، باتیں ہنسی مذاق۔ امی کے دل کو تو گویا پنکھے ہی لگ گئے۔ ادھر بھابھی کی آواز اور دھڑدھڑاتے دروازے نے ان کو بوکھلا کر اٹھنے پر مجبور کیا۔ ارد گرد کے پھولوں سے سجے ماحول کو دیکھ کر خیال آیا کہ کل کے فنکشن میں وہ کس عہدے پر فائز ہو چکا تھا، مگر بھابھی کی بلند للکار اور کھٹاکھٹ بجتے دروازے نے اسے مزید کچھ سوچنے نہیں دیا۔ یہ ثانی کی بچی کہاں ہے؟ دروازہ ہی کھول دیتی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بستر خالی، کمرہ خالی، واش روم میں ہوگی۔ وہ کوٹ سدا سا اٹھ کر تبدیل کرنے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ بھابھی تھک ہار کر شاید واپس جا چکی تھی۔ کافی دیر وہ ثانیہ کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ 10 بجنے کو تھے۔ پھر کچھ شخصا گزرا، پانی تک گرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازے کو ہاتھ لگایا تو خالی واش روم منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ تلملا سا گیا۔ رات سے سب کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ دروازہ لاکڈ ہے تو ثانی اندر سے کیسے غائب ہو گئی؟ وہ نہاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مگر ثانی صاحبہ نے رات اور بھی بہت دھماکے کیے تھے۔ ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اطمینان سے تیار ہو کر ناشتے کے لیے پہنچا تو ثانیہ کی کزنز باہر گیٹ پر کھڑی تھیں اور سب انہیں سی آف کرنے گئے تھے۔ البتہ کام والی کے ساتھ مل کر برتن اٹھاتی بھابھی نے اسے خاصی معنی خیزی سے دیکھا تھا اور کھنکاری۔ وہ ایسے ہی جھیم سا گیا۔ بیچارہ اون عباس، آج ناشتے کا کوئی پروگرام نہیں، سب ابھی تک پڑے سو رہے ہیں۔ جلدی سے بھابھی کا دھیان پلٹنے کو کہا تو وہ جواب دینے کے بجائے ہنسنے لگی۔ جواب کوریڈور سے آتے ابا کی طرف سے موصول ہوا۔ بالکل ٹھیک فرمایا بیٹا جی، ایک تم ہی تو سحر خیز ہو اس گھر میں، باقی سب تو 11 بجے تک پڑے سوتے رہے۔ ابا کا طنز کرارا تھا، مگر ان کا کرارا طنز اپنی جگہ ان کی تمام تر حسیات تو ان کے پیچھے امی کے ساتھ آتی ثانیہ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اب بندہ اپنی شادی پر بھی 11 بجے نہیں اٹھ سکتا کیا؟ ان نے احتجاج کیا۔ کیوں نہیں، بلکہ جب بندے کے 12 بجیں تب سے اٹھنا چاہیے۔ ابا نے تحمل سے کہا تو ان نے ثانیہ کو بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھتے محسوس کیا۔ یقیناً اس نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا اب بس، نئی دلہن کے سامنے ناشتہ تو کر لینے دیں اسے۔ امی نے دبے اور آدھے ادھورے لفظوں میں ابا کو تمام صورتحال سمجھانے کی کوشش کی، مگر ابا پہلے ہی الحمدللہ کافی سمجھدار تھے۔ ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بات تم اس نالائق کو سمجھاؤ، اچھے کام کرے گا تو ہی تعریف نئی دلہن کے سامنے بھی کروں گا۔ اون ولیمے کا دولہا بیچارہ ہک دک کھڑا تھا۔ یہ کیسا ولیمہ تھا جس میں ناشتے کے بجائے گوشمالی کی جا رہی؟ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ ابا کے سامنے جتنا بھی پاؤں وٹخ لیتا بے سود ہوتے، سو اس نے یہ عمل پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ وہ پرزور احتجاج بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ میں نے کہا تھا جو سو رہا اسے ناشتہ نہیں ملے گا۔ ابا نے مجھوں کو بل دیا۔ میں نے تو جگا دیا تھا۔ ثانیہ کی مدھم آواز پر وہ پورے کا پورا اسی جانب گھوما تھا۔ وہ سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑے بڑی نکسک سے تیار تھی۔ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر لہجہ بھر کو اس کا پلان دریافت کرنے کی کوشش کی۔ پھاپے کٹنی؟ ہاں، بلکہ میں بھی اتنی دیر دروازہ بجاتی رہی، آوازیں بھی دی، مگر تم تو پورا استبل بیچ کر سو رہے تھے۔ بھابھی نے ثانیہ کے بیان میں اپنا بیان شامل کر کے وزن دار بنا دیا تھا۔ اب ان بیچاری کو کیا معلوم کہ اندرون خانہ حالات۔ تمہارے سسرال سے ناشتہ آیا تھا، ثانیہ کی کزنز لائی تھیں، سب تمہارا پوچھتی رہی۔ بھابھی اسے بتا رہی تھی۔ ابا تن سے ہنکار بھرتے چلے گئے۔ وہ دھڑام سے صوفے پر گرا۔ میں ناشتہ لاتی ہوں تمہارے لیے۔ امی تو راج دلارے کا اترا منہ دیکھ کر بسیج گئی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، صبح صبح اتنی ملامت، بھر گیا ہے میرا پیٹ۔ اف، ناراض اون عباس۔ ثانیہ کے پیٹ میں ہنسی کا گولا گھومنے لگا تھا۔
امی اسے پچکارتے ہوئے ناشتہ لینے کچن میں چلی گئی تو بھابھی ثانیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ ساتھ والے صوفے پر ہی تو اون بیٹھا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بیگم تمہاری صبح 8 بجے کی باہر گھوم رہی ہے، تم 11 بجے تک کس کے ساتھ خوابوں میں ٹہلتے رہے؟ بھابھی نے شرارت سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے اون سے استفسار کیا تو ثانیہ کا چہرہ گل رنگ ہونے لگا تھا۔ ایویں بلا وجہ، اب دلہن تو تھی نا، اون چلایا۔ اب بیگم بے خوابی کی مریضہ ہو تو لازمی ہے کہ شوہر بھی فجر پڑھ کر پورے گھر میں روح کی طرح دندناتا پھرے۔ لو جی، دلہا تو کوئی بوٹی پھانک کر آیا تھا، خواب میں ہی۔ بھابھی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ثانیہ کا دھیما انداز اور نرمی سے مسکراہٹ وہ صبح سے دیکھ رہی تھی۔ تو یہ اون عباس کو کیا ہوا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اون کو دیکھا۔ میرے خیال میں ناشتہ نہ ملنے کا دکھ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں، امی نے گرم کر لیا ہے۔ وہ اٹھ گئی۔ رہنے دیں، اپنے سسر صاحب کا فرمان عالی شان نہیں سنا آپ نے؟ پیچھے سے اون نے طنز کیا، مگر وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ پھنکارتے ہوئے لہجے میں بے حد اطمینان سے بیٹھی ثانیہ پر الٹ پڑا تھا۔ بڑا اچھا امیج بنا رہی ہو اپنے ماموں جان پر اپنا۔ ابھی میں بتا دیتا کہ کمرہ تم لاک کر کے آئی تھی تو پھر پتہ چلتا تمہیں۔ اچھا، مگر دروازہ تو اندر سے لاک تھا۔ بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر حیرت کا اظہار کیا۔ کمبخت مارا اون عباس کا محبت میں ہارا دل اس انداز پر فدا ہو گیا تھا۔ دیکھو، مجھ سے یہ کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرو، بہت بری طرح پٹو گی۔ دھیمی مگر سخت آواز میں دھمکی دی۔ اوکے لیٹس پلے۔ وہ محظوظ سا مسکرائی۔ ایک دن ایسا آئے گا تم خود ماموں جان سے کہو گی کہ ان کا فیصلہ غلط تھا۔ خبردار جو میرے کندھے پر بندوق رکھنے کی کوشش کی۔ ان نے دانت پیسے۔ وہ تو رکھی جا چکی مسٹر اون عباس۔ ثانیہ کا انداز دراصل چڑھانے والا تھا۔ ممکن تھا کہ غصے میں آ کر اون ایک ہلکا سا ہی جھانپڑ بھی لگا دیتا، مگر امی اور بھابھی ناشتہ لگانے کی اطلاع لے آئی تھی تو یہ جھانپڑ بھی آئندہ کے لیے ہی محفوظ ہوا۔ چلو نا تم بھی ثانیہ، امی نے پیار سے اسے بھی کہا تو ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا اون ڈھٹکا، پھر طنز سے بولا، یہ تو 8 بجے کی اٹھی ہوئی ہے، شاید اسی لیے ابا نے انعام کے طور پر دوبارہ کا ناشتہ الاٹ کیا ہوگا بھانجی کو۔ امی نے اون کے مذاق پر اس کو گھرکا تھا۔ بکواس مت کرو۔ پھر پیار سے اٹھاتے ہوئے ثانی کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس بیچاری نے بھی تمہارے انتظار میں ناشتہ نہیں کیا، ایسے ہی اپنے ماموں کو دکھانے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی ٹیبل پر۔ لو جی، بیچاری ثانیہ کا ایک اور ہمدرد۔ اون گھٹتے ہوئے ثانیہ کے اس ڈرامے پر غور کر رہا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اون اور ثانیہ کے ولیمے کے فنکشن کے لیے تیار ہوئی۔ میک اپ کرنا تو آتا نہیں تھا، غور سے آنکھوں میں کاجل لگا کر ہلکی سی لپسٹک لگا لی تھی۔ لپسٹک لگاتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتے اس کا ہاتھ رک سا گیا تھا، اس کی ذہنی رو بھٹکی۔ اسے اپنی کلائی پر معز کے ہاتھ کی مضبوط گرفت یاد آئی تھی۔ اس کے ملبوس سے اٹھتے کلون کی مہک ہمیشہ کے لیے ابیحہ کی سانسوں میں بس گئی تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے رخسار پر پھیرا۔ وہ ابھی بھی اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ جب ابیحہ نے اس واقعے کے بارے میں سوچا تو اس کی قربت کے ان لمحات میں معز کی بے اختیاری اور وارستگی کو نیند کا شاخسانہ کبھی نہیں سمجھا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ نیند میں تھا۔ میں نیند میں تم نیند میں تھے معز احمد، میں تو خواب نہیں دیکھ رہی تھی نا۔ میرے لیے تو تمہارا اتنا قرب ایک کڑی حقیقت۔ پھر تمہارے نام ماننے کی وجہ؟ جب سے اس کی آنکھیں گلابی ہونے لگی۔ اتنی بڑی دنیا ہے، رباب کے لیے تو ہزاروں ہوں گے، میرے لیے تو بس معز احمد، تو پھر تمہارے لیے صرف میں کیوں نہیں؟ یا اللہ، تو نے ایک شخص کو میرے لیے اتارا تو اس کے لیے میرے دل میں پیار بھی اتارتا، میں کیوں نہیں؟ رباب احسن ہی کیوں؟ اس کی کنپٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ خفیف سے اشتعال کے ساتھ اس نے لپسٹک رکھ کر ٹشو پیپر کھینچا اور ہونٹوں کی لپسٹک صاف کرنے لگی۔ ثانیہ نے کہا تھا، شرعی رشتہ ہے تو پھر قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ہارنے سے پہلے جیتنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو کیا میں جیت سکتی ہوں معز کو؟ معز کی مسڈ کال پر وہ بے دلی سے چادر اوڑھتی باہر نکلی۔ گیٹ سے باہر آ کر وہ گاڑی میں بیٹھی تو آج کچھ نہیں تھا۔ وہ پہلی بار جیسا خوف نہ بات میں معز سے محسوس ہو جانے والی جھجک اور شرم، آج وہ اپنے دھیان کے دھاگوں میں ایسی الجھی کہ بے حسی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کسی کا لفظوں میں چٹکنا برداشت تو ہو جاتا ہے شاید، مگر یوں قربت میں چٹکنا، اس طرح رد کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور ابیحہ کل رات سے اور پھر آج صبح سے ہی اسی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ ماما کا آج پورا ارادہ تھا ولیمہ اٹینڈ کرنے کا، مگر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکی، ورنہ تم تو گھر ہی رہ جاتی۔ اس نے یوں ہی شاید گاڑی میں چائی خاموشی توڑنے کے لیے بات برائے بات کی تھی۔ جی، میں رکشے یا ٹیکسی میں آ جاتی، وہ سنجیدہ سی بولی تو معز چپ ہو گیا۔ ابیحہ نے مزید کہا، ثانیہ میری ماں کے بعد وہ پہلی فرینڈ ہیں جو مجھ سے جڑا اپنا رشتہ صحیح معنوں میں نبھا رہی ہیں، میں انہیں ریٹرن میں ویسا ہی دینا چاہتی۔
मुइज़ को उसकी बात सरासर तंज लगी थी। सो बुरा मानकर खुश लहजे में बोला, शुक्र है तुम्हें कम से कम सानिया का एहसान तो याद है। अबीहा खामोशी से विंडो स्क्रीन के पार घूरती, कुछ सोचती और जोर तोड़ करती रही। मैरिज हॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में गाड़ी पार्क करके उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए 8-10 सीढ़ियां तय करना थी। 7, 8, 9 वाकई सीढ़ी पर थे। लहजा बलहजा हम कदम अबीहा ने रुककर मुइज़ को देखा। वो ठटका इस्तेफामिया नजरों से उसे देखा। क्या हुआ? मुइज़ को उसकी कैफियत अजीब सी लगी। चेहरे की रंगत मजीद सफ़ेद हो रही थी। आंखों में हुज़न झलक पड़ा। आपने तो अपना फैसला सुना दिया। एक बार नहीं बार बार सुनाया आपने। वो खुश होते हलक के साथ बोली। अल्फाज टूटते थे। मुइज़ शऊर की कोशिश से उसकी तरफ मुतवज्जा था। अबीहा ने सूखे लबों को जुबान फेरते तर्क किया, फिर बड़ी हिम्मत से बोली, यहाँ मुझे लाने वाले भी आप थे और यहाँ से निकालेंगे भी आप ही। मैं आपकी मंजिल ना सही मगर आपके रास्ते का पत्थर बनकर पड़ी रहूंगी। व्हाट? मुइज़ के सर पर धमाका सा हुआ। एक्सक्यूज़ मी, दांत पीस कर कहता हुआ वो कोहनी के करीब उसे बाजू से पकड़कर बोला, क्या बकवास है ये? वक्त और मौका देखा है तुमने? मुइज़ का दिमाग ही घूम गया। तो औरत का क्या कसूर है मुइज़? मर्द जहाँ चाहे वक्त और मौका देखे बगैर उसे कोई भी बात सुना दे, कोई भी दफ़ा लगा दे और औरत वक्त और मौके की नज़ाकत ही देखती रहे बस। वो बेबसी से कहती, फिपक कर रो दी थी। जाने रात में कितना ग़बार अंदर भर चुका था और वो तमाम तर एहतियात और बुज़दिली बलाए ताक रखकर आज एक मर्द से अपना हक मांगने खड़ी हो गई थी। जो बात तय है वही होगी अबीहा, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मुइज़ ने संगदिली की हद कर दी थी। आंसुओं संग का जल बहाती आंखों का गुलाबीपन और बढ़ गया था। और जिसकी ज़िंदगी ही आप हो गई मुइज़, बिला इरादा बेख्तियार इतनी बेबसी और बेचारगी से इजहार मोहब्बत कर गई थी कि अगर वाकई बीवी के ओहदे पर फायज होती तो भी शायद इतने कम अरसे में ऐसा बेतकल्लुफ़ाना एतराफ़ ना करती। मुइज़ को उसके अंदाज ने साकित कर दिया, मगर अबीहा तो शायद आर या पार वाले अंदाज में थी। यूं भी जैसे दिमागी रो पलट चुकी थी। चेहरे को रगड़कर चादर से साफ करते हुए वो बहुत बागियाना अंदाज में बोली, आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहते हैं, गुजारें, मेरी तरफ से आपको कोई दुख नहीं मिलेगा। आप रुबाब को प्रपोज करना चाहते हैं, इट्स ओके, लेकिन मैं भी अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ मुइज़। वो वो तहैयर सा उसका ये बागी रूप देख रहा था। गुस्से भरी धीमी आवाज़ में बोला, तो करो, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जो चाहे फैसला करो। हाँ, कर लिया है मैंने फैसला। अबीहा ने हल्के से झटके से अपना बाजू मुइज़ के हाथ की गिरफ्त से छुड़वाया था। अपनी चादर उतारी और तह करके शोल्डर बैक में ठोंस ली थी। टखनों तक आती फिरोजी और पिंक फ्रॉक का हम रंग दुपट्टा उसने शानों पर पिन अप कर रखा था। मैडम ने जो उसके बाल तशवाए थे वो अब दोबारा कमर को छू रहे थे। अबीहा ने महज क्लिप करके उन्हें यूं ही छोड़ दिया था। मुइज़ के जहन में खतरे की घंटी बज रही थी। अबीहा के अंदाज और अल्फाज से झलकती बगावत नजर अंदाज किए जाने वाली नहीं थी। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल ज़मीन से उठकर आई हो और जिसमें एतमाद और जुर्रत रत्ती बराबर ना हो, इसका यूं बेखौफी से आंखों में आंखें डालकर बात करना जुम्मे की बात थी। हाथ के पुछ से नम आंखें पोंछकर अबीहा ने मुइज़ की तरफ देखा। वो अब रो नहीं रही थी, मगर बहुत थकी हुई और पसमुर्दा लगती थी। फिर वो बहुत बेखौफी से बोली, आपने मुझे आज़ाद करना है तो कर दें, मगर मैं खुद से कभी अपना नाम आपके नाम से अलग नहीं करूंगी और ना ही ये घर छोड़कर जाऊंगी। मुइज़ भग से उड़ा। वो अपनी बात मुकम्मल करके पलटी और मुतवाज़िन कदमों से चलती हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई, जबकि ज़मीन और आसमान के दरमियान मौलिक मुइज़ अहमद वहीं मुंजमद खड़ा रह गया था। वो सानिया से मिली तो जहाँ के धाड़े मार मार कर रोई, मगर जब्त करके रह गई। सानिया ने उसे स्टेज पर अपने पास ही बिठा लिया था। इतनी लेट, सारे मेहमान आ चुके हैं, सानिया ने मसनूई खफगी से कहा तो महज मुस्कुरा दी। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? ओह, ये मोहब्बत करने वाले। अबीहा को टूटकर एहसास हुआ कि सानिया उसकी बहुत फिक्र करती थी। हाँ, थोड़ा सा बुखार हो गया था रात को, इसी वजह से वीकनेस हो रही है। उसे तसल्ली देने के लिए बेदर्द सा झूठ बोला था, वरना तो इमरजेंसी नाफिज करके पूरा स्टेट अतल पतल करने की सलाहियत रखती थी। सानिया उन अब्बास और ये कमज़ोरी। अबीहा ने सानिया के किसी रिश्तेदार खातून की तरफ मुतवज्जा होने के बाद गहरी सांस भरी। मुइज़ अहमद के सामने बेजा बहादुरी दिखाने के बाद कमज़ोरी, वही बुखार के बाद की कमज़ोरी। वो सोचती तो उसका जहन चकराता। अभी चंद लम्हे पहले वो क्या कराई थी। उसे खुद भी यकीन नहीं होता था कि वो मुइज़ से वो सब कह चुकी थी जो दिलो दिमाग पर सारी रात बीतता रहा था। मुइज़ को हॉल में उनके साथ महवे गुफ्तगू देखकर अबीहा ने निगाह फेर ली थी। वो अभी तक तय नहीं कर पाई थी कि उसका उठाए जाने वाला कदम सही रास्त पर था या नहीं, और ये कि अब मुइज़ अहमद क्या हिकमत अमली अपनाएगा।
پورے فنکشن میں وہ گمسم ہی رہی تھی، کھانا برائے نام کھایا، ثانیہ ہی اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہی تھی اور بس چڑیا کی طرح ٹھونکتی رہی۔ فنکشن ختم ہوا، لوگ واپس جانے کو تھے۔ ثانیہ نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ امی اور دادی کے ساتھ جائے گی۔ ان کی تیوری چڑھی، مکلاوے کی رسم تھی، اصولاً ان کو بھی ساتھ جانا پڑا تھا، جو کہ ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ کل ہی تو لوٹے ہیں وہاں سے، آج پھر جاؤں امی؟ آپ کی بہو رخصت ہو کر آئی ہے یا میں جا رہا ہوں؟ اس نے امی کے سامنے دانت پیستے اور پاؤں پٹکنے کی ساری حسرت پوری کر لی۔ جواباً انہوں نے ہلکی سی گھوری کے ساتھ کیا اور بس۔ خوشی سے جاؤ، منہ لٹکا کے آنا کانی کرو گے تو اپنے ابا کو جانتے ہو، سارا پروٹوکول بھول کر گردن سے پکڑ کر دولہے کی گاڑی میں بٹھا دیں گے۔ معز نے اس کی حالت کا لطف لیتے ہوئے نقشہ کھینچا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ معز نے چٹتی نگاہ چادر اوڑھے واپسی کو تیار کھڑی ابیہا کو دیکھا۔ ثانیہ بڑے پیار سے اس سے ملی۔ اوکے ابیہا، واپس آؤں گی تو پھر تمہاری طرف ضرور چکر لگاؤں گی۔ اس نے ابیہا کا ہاتھ دبایا، پھر معز کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے معز بھائی، خیال رکھیے گا اس کا۔ معز کے اعصاب اس یاد دہانی پر کشیدہ ہونے لگے۔ ہر کسی کے لیے وہ بیچاری تھی۔ معز ظالم، بلکہ شاید شدید ظالم، جو کہ ایک رحم دل پری کو قید کیے بیٹھا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سلگتا، رخصت ہوتا، گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ابیہا کا دل سہم سہم کا دھڑک رہا تھا۔ ابھی گھر جا کے پھر معز اس پر الٹ پڑتا تو وہ بے ہوش ضرور ہو جاتی۔ ایسی ہی کیفیت ہو رہی تھی دل کی، مگر اللہ کا شکر کہ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ ہوش میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اندرونی لائٹس آن نہیں کی گئی تھیں۔ ابیہا گاڑی سے اتری تو اپنی طرف کا دروازہ بند کرتا معز اس سے پہلے اندر چلا گیا۔ ابیہا کی نیکسی کی طرف بڑھتے قدم مدھم پڑ گئے تھے۔ اسے اچھی طرح سے اندیکھی دیوار کا احساس ہوا تھا جو اس کے اور معز کے بیچ آ گئی تھی۔ ولیمے کا فنکشن، اوپر سے سید پور تک کا بھرپور سفر، اون کا تو اپنے بال نوچنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ابا کی کڑی نظر اور پھر اس نے کان دبا کر گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اگر تو ثانیہ کے ساتھ تعلقات صحیح جا رہے ہوتے تو بھی ساری رسموں کو دل کھول کر انجوائے کرتا، مگر ابھی تو فی الحال کنپٹی پر پستول رکھ کر اسے ہر کام کروایا جا رہا تھا۔ یہ مکلاوے کی رسم تو نری فضول اور بیہودہ لگ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بھی دولہا کم اور کسی ننھی سی بچی کا بڈھا زیادہ لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے جی چاہے الٹ پلٹ لو، جی چاہے جیسے سلا دو۔ سچ شکر کے گھر پہنچ کر رات کو مزید آدھی رات نہیں بنایا گیا تھا۔ کولڈ ڈرنک سے تواضع کے بعد انہیں کمرے میں بھیج کر باقی سب بھی سونے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ گاؤں میں تو ویسے بھی رات جلدی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے اعصاب کو مسلسل کسی شکنجے میں کستا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ دونوں ثانیہ ہی کے کمرے میں تھے، مگر اب وہ پلنگ کے بجائے خوبصورت سا ڈبل بیڈ بچھا کر نئی سیٹنگ کر دی گئی تھی۔ یقیناً دولہا کے اعزاز میں ہی یہ سب کیا گیا تھا۔ ان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے جوتے اتار کر ادھر ادھر پھینکتے ٹائی کو کھینچ کر بستر پر پھینکا۔ ارے ارے! ثانیہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا ہار سنگار اتارنے کے طریقہ کار پر غور کر رہی تھی، جیسے تڑپ کر پلٹی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے جناب، اور میں اس کی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ بس جی، ان کو تو طلبوں میں لگی اور سر پر جا پہنچی۔ اچھل کر بیڈ پر کھڑا ہوا۔ اچھا، اب یہ جتاؤ گی تم مجھے، اور ہاں، جو میرے کمرے میں میرے بیڈ پر قبضہ کیا ہوا تھا تم نے، وہ کیا تھا؟ اچھا، تم نے دیکھا تھا مجھے وہاں سوتے؟ ثانیہ نے استہزائی انداز میں پوچھا اور پھر سے ڈھڑک کر کانوں کے جھمکے اتارنے لگی۔ میں واش روم سے نکلی تو پورے کمرے میں تمہارے خراٹے گونجے تھے۔ طنز پر طنز، ان کا بس نہ چلتا تھا، پاؤں پٹخے یا سر، اور یہ بھی کہ اپنا پھر یا پھر ثانیہ کا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ دوپٹے کی پنیں اتار رہی تھی۔ اس کے بعد سارا زیور اور پھر اسی سکون کے ساتھ ہاتھوں پر کریم مل کر چہرے پر لگائی اور ٹشو سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ اونا باز جل کڑ کر رہ گیا تھا۔ اس شادی نے ابھی تک تو کچھ نہیں دیا تھا سوائے خسارے کے۔ زہر لگتی ہیں مجھے شادی کی رسمیں، اور خلوص پر یہ مکلاوا، بلکہ دکھلاوا کہو زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھے تو دنیا دکھلاوا ہی کرنا پڑا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو وہ ابھی تک اسی کیفیت میں تھا۔ ثانیہ نے نرمی سے کہا، تمہارے کپڑے امی نے واش روم میں لٹکا دیے ہیں، چینج کر لو۔ سوال گندم جواب چنا۔ اون نے دانت کچکچائے، مگر وہ بنیادی سے آئینے کے سامنے جا کر اپنے بال برش کرنے لگی۔ اپنا کمرہ ہے جی۔ وہ مارے باندھے واش روم میں چلا گیا، اور جب باہر نکلا تو نائٹ فلم کی سب مدھم روشنی میں خوابناک سا ماحول بنائے وہ اپنی جگہ پر لیٹ چکی تھی۔ اون جل بھن کر رہ گیا۔ بڑی مہربانی کہ اپنے بیڈ پر جگہ دے دی محترمہ نے۔ وہ اپنی طرف دراز ہوا تو کسی کپڑے کو ہاتھ لگا۔ اس نے بغور دیکھا تو سلک سا تھا۔ دونوں کے درمیان طے شدہ چادر لمبی لٹائی گئی تھی، یعنی بارڈر لائن، کنٹرول لائن، جو بھی سمجھ لیں۔
مگر اس وقت ان کو تو وہ چادر کی تہ دیواریں چین لگی تھی۔ ہاں، بلکہ ایک بار پھر سے ہاں، ان کی انا پر تو تاجانا پڑا تھا۔ اس نے بھی تنفر سے سر جھٹکا۔ وہ اس کی قربت نہیں چاہتی تھی۔ چادر کی دیوار ان کے لیے ایک پیغام تھی، تو اس کی قربت ثانیہ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ سعود نے اسے زیادہ ہٹیلا پن دکھایا اور کروٹ لے کر ثانیہ کی طرف پشت کر لی تھی۔ پلکوں کی جھری سے دیکھتی ثانیہ نے سینے میں دبی سانس خارج کرتے آنکھیں کھول کر اون کی پشت کو دیکھا۔ وہ مرد تھا۔ ایک معمولی سی چادر کی دیوار اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی؟ یہ چادر ثانیہ کی انا تھی، اس کی عزت نفس تھی۔ وہ خود سے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا نہیں چاہتی تھی، بس وہ ہاتھ بڑھا کر تھام لے اور یہ اس کی باہوں میں سمٹ جائے، اور یہ اسے ساری عمر ناک چڑھا چڑھا کر تانے دے سکے کہ میں کب راضی تھی، تمہیں نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ نخرہ تو عورت پر ہی جچتا ہے نا۔ ہائے ری عورت! ثانیہ کی پلکیں نم ہونے لگی، اور شاید ضبط کی وجہ سے زچکاری بھی نکل گئی تھی۔ اون سویا ہی کہاں تھا، اس کے صاف چوکنے ہوئے، پھر ہلکی سی سسکی کی آواز۔ اس نے آہستہ سے چہرہ مڑ کر دیکھا، وہ ہاتھوں میں چہرہ رگڑ رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ اون نے بے یقینی بھری حیرت سے سوال کیا تو وہ دم سادے یوں ہی پڑی رہی۔ اون نے اٹھ کر لائٹ آن کی تو ثانیہ نے کروٹ بدل لی۔ کیا تماشا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ پرواہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر خود کو مجبور پاتا تھا اس کی پرواہ کرنے پر۔ ابھی قدرے اکھڑے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، لائٹ آف کر دو پلیز۔ روندی آواز، روئے لہجہ۔ ان کی حیرانی بڑھی۔ وہ چلتا ہوا ثانیہ کی طرف آیا تھا۔ بے وقوف نہیں ہوں، ابھی تو تم اپنے کمرے اور بستر پر حق کا دعویٰ کر رہی تھی اور اب ٹسپے بہا رہی ہو اتنے ڈرامائی ماحول میں۔ کیا خاک سوؤں گا میں؟ وہ ناراضی سے بولا۔ وہ پاؤں سمیٹتی اٹھ بیٹھی۔ ہاں نا، تو میرا کمرہ ہے، جو جی میں آئے گا وہ کروں گی۔ نظریں ملائے بغیر کہا تو ان نے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور غصے سے بولا تھا، تمہارے اسی اکڑ نے تمہیں اور مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ عجیب ہی اثر ہوا تھا، ایک دم سے وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اون ہونسا اسے دیکھنے لگا اور پھر خجل سا ہو کر سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ ایسا کیا کہہ دیا بھائی؟ خود تو کل شادی کی پہلی رات تیز تلوار چلا رہی تھی، میں نے کچھ کہا، شور کیا؟ ذرا سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی عورت سے؟ ان کو گلا ہوا تھا۔ ثانیہ نے ہاتھوں سے چہرہ پوچھا، شاید رو رو کر تھک گئی تھی۔ لائٹ آف کر دو پلیز۔ میں آدھی رات کو تمہاری شکل دیکھنے کے لیے نہیں جاگا تھا۔ کیوں رو رہی تھی تم؟ اون نے اسے گھوڑا تھا۔ دل چاہ رہا تھا میرا، بس یا کچھ اور؟ وہ چڑھ کر بولی اور غصے سے اسے دیکھا۔ چہرے کے طرف بکھری لٹیں اور پھر رونے سے گلابی ہوتی آنکھیں۔ ان کا دل بے اختیار ہی دھڑکا تھا۔ ثانیہ کے معاملے میں اس کا دل اتنا ہی کمینہ تھا، ہمیشہ اسی کی سائڈ لیا کرتا تھا۔ اب نرے دماغ کا ایک عاشق کیا کرے؟ وہ ثانیہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، سمٹے ہوئے پیروں کے بالکل پاس۔ انہیں ہاتھ بڑھا کر دل کی خواہش پر لبیک کہتے اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ثانیہ کا غصہ اڑنچو ہو گیا، بلکہ بوجھل ہو کر رخساروں پر سجدہ ریز ہونے کو تھی۔ اللہ اللہ، اب میں اون ابا سے شرماؤں گی۔ اس کی انا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اون نے کہا تھا شادی سے انکار کر دو، تو کیا اون کے دل سے ثانیہ کی محبت ختم ہو گئی تھی؟ اب دوبارہ سے ان کے لبوں سے اعتراف محبت سنے بغیر وہ اس کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ سچی بتاؤ، نرمی سے پوچھا تو وہ بے بسی سے بولی، یوں ہی خیال آیا کہ اب تم میرے کمرے میں ساری رات خراٹے لیتے رہو گی۔ ہیں؟ اون نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچا، پھر بتک کر اٹھا۔ تم؟ کچھ کہنا چاہا، مگر غصے کی شدت سے کچھ کہا نہیں گیا۔ دم دم کر کے جا کر لائٹ آف کی اور دھڑام سے اپنی جگہ پر گر گیا تھا۔ ثانیہ نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ یہ دو پیار کرنے والے بیوقوفوں کی کہانی تھی۔ بھاڑ میں گئی دوستی اور مصلحت۔ محیط نے کمرے میں آ کر ٹائی نوچتے ہوئے ایک طرف پھینکی اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ ابیہ کے انداز کی بے خوفی اسے رہ رہ کر سلگا رہی تھی۔ یعنی اب وہ مجھے بلیک میل کرے گی؟ ثانیہ نے یقیناً اسے بتا دیا ہوگا کہ ابو نے مجھے ابیہ کو طلاق دینے سے منع کیا تھا، اور اپنے آخری خط میں بھی اس بات کا پابند بنا دیا ابیہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے کسی بھی اچھے انسان سے شادی کر لے۔ وہ شاور لے کر کپڑے تبدیل کر کے آیا تو سر ابھی تک بوجھل ہو رہا تھا۔ ماما طوفان کھڑا کر دیں گی اگر بالفرض میں ایسا سوچ بھی لوں۔ پہلے ہی جب سے ابیہ آئی ہے ان کا بی پی ہائی رہنے لگا ہے۔ اس کی ماں کی وجہ سے میری ماما نے ساری ازدواجی زندگی کانٹوں پر گزاری، اور باقی کی وجہ میں بن جاؤں ابیہ کے ذریعے؟ وہ اندھے منہ بستر پر گر گیا تھا۔ حقیقت ابیہ کے اظہار نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سفیر احسن کی پاکستان واپسی نے دونوں خاندانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑا دی تھی۔ دارا تو کھلا ہوا پھول بنی ہوئی تھی، حسین مہکدار، وہیں رباب بہت محتاط ہو گئی تھی۔ چوکنی بلی فوراً ہی اس کے رکھ رکھاؤ اور بے وقت آنے جانے کے آداب بدلے تھے۔
دونوں چھوٹے بھائیوں کو تو وہ چٹکیوں میں اڑاتی تھی، مگر سفیر اسے بہت پیار کرتا تھا، مگر اپنی کوئی بات منوانے پر آتا تو سختی بھی برت لیتا تھا۔ امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابو کو تو وہ رباب کی حرکتوں کی بھنک بھی نہ پڑنے دیتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ سفیر سے سارا معاملہ ڈسکس کریں گی، لیکن رباب ایسی پرانے جولے میں لوٹی کہ امی نے اطمینان کی سانس لی۔ کئی دنوں سے سفینہ بیگم اپنی طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس کر رہی تھی، مگر اب سفیر کے آنے کی خوشی میں وہ چیک اپ کے سلسلے کو ذرا ٹالے ہوئے تھی۔ کل سفیر اور اس کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ زارا بیچاری کی کوئی بہن تو تھی نہیں کہ سچویشن میں اس سے کوئی ڈسکشن کرتی، مگر ایزار اور عمر اس کو چھیڑنے میں پیش پیش تھے۔ اوفو، شاہی ڈنر، عزت مآب سفیر احسن صاحب کے اعزاز میں، تم تو بہت مس کرو گی زارا۔ بات کرتے کرتے آخر میں عمر کا انداز پرتعصب ہو گیا تھا۔ فرینچ فرائز ٹونگتی زارا نے اس انکشاف پر گھور کر عمر کو دیکھا۔ ایویں، میں کون سا کل مریخ کی سیر کو جا رہی ہوں؟ غور کریں ذرا، اس ڈنر کے لیے تو یہ مریخ کی سیر بھی ملتوی کر سکتی ہے۔ ایزار نے لقمہ دیا۔ وہ تینوں ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ ٹی وی کے ساتھ فرینچ فرائز اور ہوم میڈ نگیٹس سے بھی لطف اٹھایا جا رہا تھا۔ نہ بھائی، تمہارا تو سخت قسم کا پردہ ہوگا سفیر سے، عمر نے قطعیت سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ زارا جل کر رہ گئی۔ ہاں تو میں عبایا پہن کر بیٹھ جاؤں گی، بلکہ کہیں گے تو درمیان میں پردہ لٹکا لیں گے۔ بہت عقل مند ہے ہماری گڑیا۔ عمر کو دونوں تجاویز بہت پسند آئی تھی۔ ایزار کی طرف دیکھتے ہوئے سراہنے والے انداز میں بولا، اس نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہے۔ ویری رائٹ۔ بالکل بھی نہیں۔ زارا کا چہرہ لال پڑنے لگا تو وہ فرینچ فرائز کی پلیٹ ٹیبل پر پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خبردار جو آپ نے درمیان میں اماں بننے کی کوشش کی ہو تو۔ عمر کو گھورا۔ تم شاید ظالم سماج کہنا چاہ رہی تھی، مگر احترام کے مارے کہہ نہیں پائیں۔ ایزار نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو کس انداز میں۔ زارا کا دل چاہا کہ ان مسکراتی آنکھوں والے دونوں بندوں کے سروں پر گرم گرم نگٹس اور فرائز پلٹ دے۔ ماما کو بتاتی ہوں جا کر، پھر دیکھنا وہ بتائیں گی اچھے سے آپ لوگوں کو۔ خود کو ان کے مقابلے میں بے بس پاتی وہ پاؤں پٹکتی سفینہ کے کمرے کی طرف بڑھی تو پیچھے سے ان دونوں کی ہنسی نے اسے اور تپایا تھا۔ یہ ہے فرینچ فرائز حاصل کرنے کا صحیح طریقہ۔ زارا کی پلیٹ تھام کر عمر نے دانت تلب نظروں سے ایزار کو دیکھا تھا۔ اسی وقت سفینہ بیگم کے کمرے سے زارا کی چیخوں کی آواز انہیں بوکھلا کر اٹھنے اور ان کے کمرے کی طرف بھاگنے پر مجبور کر گئی تھی۔ زارا مسلسل چلا کر ان دونوں کو پکار رہی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر کا منظر دیکھتے دونوں ہی ہل کر رہ گئے تھے۔ مغلاوے سے اگلے روز ہی اون نے ریسٹورنٹ جانے کی تیاری پکڑ لی تھی۔ دعوتیں تو رات کو ہوتی ہیں امی، ان کے لیے چھٹی کر کے سارا دن گھر میں پڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی کے اعتراض پر اون نے آرام سے جواب دیا، پھر انہیں یاد دلایا، اور ہاں میں ثانی سے کہہ آیا ہوں میرا ناشتہ وہی بنائے گی، اب آرام کریں آپ۔ امی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ 2 دن کی دلہن سے کام کرواؤ گے تم؟ شکر ہے آپ نے 2 دن کی بچی نہیں کہہ دیا امی، اون نے مذاق میں بات اڑائی۔ اندر کمرے میں ثانی ناشتے کا آرڈر سن کر جس طرح مکھی اڑائی تھی، اس سے اون کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس طرح ابا کی نظروں میں ثانی کے نمبر کم اور اپنے زیادہ بنا سکتا ہے۔ اپنے ابا کو جانتے ہو نا؟ انہوں نے دھمکایا۔ جی بچپن سے جانتا، آپ ہی نے تعارف کروایا تھا۔ اون کے جواب الٹے ہی ہوتے تھے۔ انہیں ہنسی آئی۔ ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی اون، تو ایسے ہی پھیکے پڑے گی نا کام کرنے سے۔ ابا بھی ناشتے کی میز پر تشریف لے آئے۔ کیا بات ہے بھائی، ناشتہ نہیں کرنا آج؟ انہوں نے خالی برتنوں کو گھورتے پوچھا۔ امی فوراً اٹھی۔ چائے تو میں کب کی بنا آئی، یہی مجھے باتوں میں لگائے ہوئے۔ سارا ملبہ ان پر ڈالا اور واقعی حقیقت یہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آج امی ناشتہ نہ بنائیں اور ثانیہ تو یہ کام کسی طور نہ کرتی۔ ابا یقیناً اس پر خفا ہوتے، کم از کم اس روز کمرہ لاک کرنے والی حرکت کا بدلہ تو پورا ہو جاتا۔ ظاہر ہے باتوں کے علاوہ آتا ہی کیا ہے تمہارے لاڈلے کو؟ ابا نے ہنکار بھرتے ہوئے اخبار سیدھا کیا۔ اون تڑپ اٹھا۔ ابا کا انداز ایسا تھا جیسے بس کسی پاکستانی سیاستدان پر تبصرہ کیا ہو اور بس۔ اچھا وہ آپ کی لاڈلی، آج دیکھے گا کیا ملتا ہے ناشتے میں، معذرت اور افسوس کے علاوہ۔ مارے غصے کے ان کے منہ سے سیدھی بات نہ نکلی تھی۔ اسی وقت چوڑیاں کھنکی اور ایک جانی پہچانی سی خوشبو ان کے گرد چکرائی تھی۔ مہندی والے ہاتھوں نے گرما گرم پراٹھے کی ایک پلیٹ ابا کے سامنے رکھی اور دوسری اون کی باقی بات تو منہ میں ہی رہ گئی۔ بھابھی پھٹی سے چائے لگا رہی تھی۔ ثانیہ نے ٹرالی میں رکھی پلیٹیں ٹیبل پر رکھی۔ چکن کا بھنا ہوا قیمہ اور سنہری آملیٹ، خوشبوؤں کا طوفان اون کے نتنوں میں جا گھسا تھا۔ ابا نے کچھ اچنبھے سے ثانی کو اور پھر تفاخر سے طنز سے اون کو دیکھا تھا۔ بھائی میں نے تو بہت منع کیا، مگر ثانیہ کی ضد تھی کہ آج کا ناشتہ یہی بنائے گی، میں تو بطور مددگار ہی کھڑی رہی۔
بھابھی کے لہجے میں کھنک سی تھی۔ بھائی ان کا تو پورا پورا ساتھ دینے والی جو آ گئی تھی۔ آج کا ناشتہ دونوں نے مل کر بنایا تھا، مگر انہوں نے فراخ دلی سے سارا کریڈٹ نئی دلہن کو دے دیا۔ امی کے دل میں بھی سکون اتر آیا تھا۔ ثانیہ کے ماتھے پر کوئی بل نہیں تھا۔ وہ سامنے ابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ تبھی اون کو خیال آیا۔ حیرت سے کھلا منہ لیے وہ کافی ہونک لگ رہا تھا، تو وہ چونک کر ہال میں لوٹا۔ یہ اون کا پسندیدہ ترین ناشتہ تھا۔ یقیناً بھابھی نے ہی اس کے گوش گزار کیا ہوگا، مگر بہرحال اس کے نمبر کم کرنے کا ان کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگا۔ وہ بڑے لاڈ پیار سے ابا کو ساتھ لگائے ناشتہ کروا رہی تھی۔ اوفو، دیکھیں ماموں جان، اسپیشلی آپ کے لیے۔ آپ نے قیمہ نہ چکھا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ مجھے امی نے بتایا تھا کہ ہری مرچوں والا آملیٹ آپ کو کتنا پسند ہے، مگر رنگت سنہری ہونی چاہیے۔ پیار، دلار، کھلکھلاہٹ، ان کا دل تو ان جملوں پر جل جل گیا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے جملے تو ادھر ہونے چاہیے تھے اور وہ ادھر ادھر لٹا رہی تھی۔ ان کو اس وقت ابا بھی ایرے غیرے لگ رہے تھے اور خود نتو غیرہ، جس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا۔ ابا تو ابا، آج تو امی بھی نئی بہو کی کارکردگی پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ آدھا پونا ناشتہ مرے دل کے ساتھ کر کے چائے ختم کر کے اٹھ گیا تھا۔ تیار ہونے کے لیے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اچھا اون، میں نے آپ کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے تھے، اور شوز بھی جو آپ نے کہے تھے وہی پالش کیے ہیں۔ ٹائی مجھے ملی نہیں، وہ میں آ کر نکال دیتی۔ آپ اون اور آپ، اس انداز تخاطب پر کون نہ مر جائے۔ اے خدا، اس کی فرما برداری سبھی کے دل کو بھائی تھی۔ لو جی، ہو گئے 100 میں سے 150 نمبر۔ اون تقریباً سیڑھیاں روکتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی زوردار آواز سن کر ابا کی پلیٹ میں آملیٹ کا ٹکڑا رکھتی ثانیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسی وقت ریلنگ تک آ کر اون نے اونچی آواز میں پکارا تھا، ثانیہ، ثانیہ، میں دیکھوں؟ شاید رومال اور جرابیں بھی بھول گئی۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہتی اٹھ گئی تھی، دیکھ لو، تمہارے نالائق بیٹے کی زندگی تو جنت بن گئی۔ ابا کی تفاخر بھری آواز پر ثانیہ نے بامشکل ہنسی روکی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں آئی تو لڑاکا عورتوں کی طرح کھلوں پر ہاتھ جمائے کمرے کے وسط میں کھڑے اسے گھورنے لگا تھا۔ کیا ہے، ایسے شور کیوں مچا رکھا ہے؟ ثانیہ نے ناگواری سے پوچھا تو وہ تنزن گویا ہو۔ یہاں؟ اچھا جی، تو یہاں یہ کون سا لباس فاخرہ رکھا ہے آپ نے؟ غیر مرئی، یا پھر شاید مجھ عقل کے اندھے کو ہی دکھائی نہیں دے رہا؟ ثانیہ کی ہنسی چھوٹی۔ ان کا انداز ایسا ہی تھا۔ وہ اطمینان سے اندر آئی اور بولی، دیکھو اون، اب اگر تم بار بار میرے ماموں جان کے سامنے ریپوٹیشن ڈاؤن کرنے کی کوشش کرو گے تو میرا فرض تو بنتا ہے نا کہ میں اس پوزیشن میں بہتری لاؤں۔ اون عباس تو ایک پاؤں پر ناچ اٹھا تھا، اس قدر تل ملایا۔ بھئی اس کی بیوی تو کوئی عام عورت تھوڑی تھی۔ بڑا دماغ پایا تھا محترمہ نے، بڑی آسانی سے ان کی چال اسی پر الٹ دی۔ تو اب تم ابا سے جھوٹ بولا کرو گی؟ ان کو غصہ آیا تھا۔ ثانیہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اور جو تم کر رہے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جتا کر پوچھا۔ تو اتنے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جناب اپنے ماموں کے سامنے بھی تو طرح سے بات کرو، پتہ چلے تمہاری بہادری کا۔ وہ اب اس سے مایوس ہو کر الماری میں سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ مزے سے بیڈ پر بیٹھی ٹانگیں لٹکائے پاؤں جھلاتی رہی۔ ان نے گڑتے ہوئے شرٹ پہنی تھی۔ وہ حد درجہ خفا دکھائی دیتا تھا۔ ثانیہ کا پاؤں جھلانا بند تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر افسوس ہونے لگا۔ وہ اپنی پینٹ لیے واش روم میں چلا گیا۔ ثانیہ کو پہلے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ترس آیا، پھر پیار آنے لگا، اور اسی پیار کے مارے اس نے اون کے نکلنے سے پہلے ہی اس کی ٹائی اور جرابیں ڈھونڈ کر نکال دی تھیں۔ ریک میں سے شوز نکالے اور ہلکا سا کپڑا پھینک کر بیڈ کے پاس رکھ دیے تھے۔ جب وہ واش روم سے باہر نکل آیا، آئینے کی طرف بڑھتے وہ ٹھٹکا، نظر اپنی ٹائی اور جرابوں پر پڑی۔ بڑی مہربانی، طنزیہ لہجہ۔ کوئی بات نہیں، وہ شانے اچکا کر ایسے بولی جیسے بہت بڑا احسان کیا ہو اور اب جتانا بھی نہ چاہتی۔ اون بڑبڑاتے شیشے کی طرف مڑ گیا تھا۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سفینہ بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا اور نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اظہار نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے فوراً معیز کو کال کی اور پھر ایمبولینس کال کی۔ معیز کے پہنچنے تک ایمبولینس ہسپتال کے لیے نکل رہی تھی۔ زارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے بھی ساتھ جانا ہے، اس کی ایک ہی ضد تھی۔ اظہار اور عمر ایمبولینس میں چلے گئے تھے۔ معیز نے تسلی کے لیے زارا کو ساتھ لگاتے ہوئے ابیحہ کا نمبر ملایا اور مختصر لفظوں میں اسے صورتحال بتا کر زارا کے پاس آنے کو کہا۔ تم اس پر اعتماد کر سکتی ہو، بری لڑکی نہیں ہے وہ، میں جا کر تم سے رابطہ رکھوں گا۔ معیز اسے دلاسا دیتا فوراً ہی نکل گیا تھا۔ زارا ہاتھوں میں منہ چھپائے زور زور سے روتی وہیں صوفے پر گر گئی تھی۔
در حقیقت मोइज़ का हौसला ही ना पड़ता था ज़ारा को साथ ले जाने का। उसकी हालत दगागूं थी। अस्पताल में वो मामा को संभालता या ज़ारा को। इसीलिए इल्लत में भी मोइज़ को यही बेहतर फैसला लगा था। अबीहा लाउंज में झिझकते हुए दाखिल हुई। नज़ीरा लंबी छुट्टी पर थी। उसके बदले में जो काम वाली आती वो काम ख़त्म करके वापस चली जाती, वरना इस वक्त तो ज़ारा तन्हा ना होती। ज़ारा को बेतहाशा रोते देखकर वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। ज़ारा, क्या हुआ आंटी को? अबीहा मुतवस्सी उसके पास आकर टिक गई थी। ज़ारा ने आंसुओं से बेहाल चेहरा उठाकर उसे देखा। अबीहा ने दिलासे के लिए उसका हाथ थाम कर वह तसल्ली दी थी। ज़ारा बेख्तियार उसके शाने से लगकर रोने लगी। मेरी मामा अबीहा, वो बहुत बीमार हैं, उनके लिए दुआ करना। जब्त करते हुए भी अबीहा की आंखों में नमी उतर आई थी। उसने बेसाख्ता ही ज़ारा को वहाँ के घेरे में ले लिया था। माँ के जाने का दुख, इस जुदाई का दुख अबीहा से बढ़कर और कौन जानता था। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती। सबीना बेगम की हर खता माफ़ करने लगी। उसी वक्त अबीहा का मोबाइल बजने लगा। मोइज़ की कॉल थी। ज़ारा का दिल खौफ के मारे बंद होने लगा। अबीहा ने झपट कर कॉल अटेंड की। ज़ारा को मत बताना अबीहा, मामा। मोइज़ की थकी थकी आवाज़ दुख से बोझल थी। अबीहा की समातें जैसे हर आवाज़ से बेनियाज हो गई थीं। दुख की लहर ने उसे काट डाला था और ज़ारा पुरुमीद बरसती आंखों से उसका चेहरा देख रही थी। बाकी क्लिक इसमें जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी नई एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।